علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قیامت کے دن جس کی مقدار ایک دن کی مقدار 50,000 سال ہے، اور وہاں پہ گرمی اور تپش کا منظر، سورج کا قریب ہونا اور لوگوں کا پسینوں کے ساتھ احوال، اور کوئی سایہ نہ ہونا سوائے عرش الہی کے سائے کے، وہ تمام گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ پچھلے کچھ جمعہ سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ عرش کا سایہ کن کن لوگوں کو، یعنی کہ کیسے کیسے لوگوں کو ملے گا، وہ ہم سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں، اس سے پہلے کے جمعہ میں ہم نے 7 شخصوں کا ذکر کیا تھا بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں، اور پچھلے جمعہ کو مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا تھا جو تنگ دست مقروض پر آسانی کرے۔ آج کچھ اسی طرح کے لوگ کہ جن کو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن عرش کا سایہ ملے گا۔ دنیا میں ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے گھر چاہیے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین بنائیں، اور جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی آدمی کی خواہش زیادہ ہوتی ہے کہ ایک الگ یونیک لگنا چاہیے، ایسا کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہی حال سواری کا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سواری یہ کسی کی نہ ہو، ایسی ہونی چاہیے، بہترین سے بہترین ہونی چاہیے۔ ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سواری کا بندوبست کرتا ہے۔ اسی طرح کے مختلف باتیں رہتی ہیں، لیکن قبر سے اٹھنے کے بعد کی جو سواری ہے اس کے بارے میں کوئی کوشش نہیں کر رہا کہ وہاں پہ ہمیں بہترین سواری ملے اور وہاں پہ ہمیں اچھا گھر ملے، اس کے لیے کون کوشش کرتا ہے؟ آج ویسے ہی ہمارے بیان سب اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ آج کے بیان میں بھی دیکھیں کہ ہمارے کام یعنی کہ عمل کس طرح کے ہیں، اور آخرت کے تعلق سے ہمارا جو تجارت ہو رہی ہے، بزنس، یہ پروفٹ میں جا رہا ہے کہ لوز میں جا رہا ہے۔ وہی عرش الہی کا سایہ کیسے لوگوں کو ملے گا، وہی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ احادیث مبارکہ جس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا تو اس کی گفتگو ہم پہلے کر چکے تو وہ میں صرف آپ کو سنا کے نکل جاتا ہوں، اور جن میں لگے گا کہ اس میں توجہ دلانے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا کھول کے بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست قرض والے کی مدد کرے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مدد کرے یا جس نے مکاتب غلام کی آزادی میں مدد کی، وہ اس دن عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کو اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا، اور اس میں جو مکاتب غلام کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ موجودہ زمانے میں پائے نہیں جاتے۔ اب ہمارے پاس 2 رہیں، ایک تو یہ کہ جو قرض والا ہو جس سے ہم کو پیسے لینے ہو، اس پر اگر وہ تنگ دست ہے تو آسانی کی جائے، اور دوسرا یہ کہ جو فی سبیل اللہ جہاد کوئی کر رہا ہے صحیح طریقے سے تو اس کی مدد کی جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غازی کے سر پر، غازی جو ہوتا ہے غازی کے سر پر سایہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن سایہ میں رکھے گا جس دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں، کتنی؟ 3 عادتیں، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں تو وہ اس دن عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی اس کے سوا سایہ نہیں ہوگا۔ کون سی 3 خصلتیں؟ تو فرماتے ہیں کہ دشواری کے باوجود وضو کرنا، جب وضو کرنا ہارڈ لگے، مشکل لگے، اس وقت وضو کرنا، جیسے ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا سیزن ہے، پانی ٹھنڈا ہے یا تو بیماری ہے اور اس میں دشوار لگ رہا ہے وضو، شاید عام طور پر یہ لگے کہ اس میں کون سا، لیکن یہ اتنی فضیلت رکھتا ہے۔ دشواری کے باوجود وضو کرنا، اندھیرے میں مسجد کی طرف چلنا، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، جن میں یہ 3 چیزیں خصلتیں ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اس دن عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی اس کے سوا سایہ نہیں ہوگا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ جانتے ہو کہ عرش الہی کے سائے میں سبقت کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ جلدی سے وہ عرش کے سائے کی طرف جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ تو عرض کی گئی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جب ان کے سامنے حق پیش کیا جائے تو وہ قبول کر لیں، جب ان کے سامنے حق پیش کیا جائے تو قبول کر لیں، جب ان سے حق بات پوچھی جائے تو وہ حق سچ بات بتا دیں۔ اور یہ کہ جب حق پیش کیا، جیسے مسئلہ بیان ہوتا ہے، یہ کیا حق بات ہے نا، ابھی جو ہم بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کی حق بات ہے نا، اس سے اور حق بات کون ہوگی؟ قرآن اور سنت سے ہٹ کر اور کون سی حق بات ہوگی؟ لیکن وہ قبول کر لے، جب ان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ادھر ادھر کے راستے اور اس میں بہانہ بازی اور چونکہ نے اگر نے مگر نے یہ نے وہ نے یہ سب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اپلائی نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ حق بات کو قبول کر لے۔ جب ان سے حق پوچھا جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ بتا بھی دے، پھر حق سچ بات بیان بھی کر دے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اس دن ان کو عرش کا سبقت کریں گے، عرش کے سائے میں۔ اور بھی ایک بات تھی وہ میں ذہن سے نکل گئی۔ اب ایک اور بات کریں گے، آپ نے سنا ہوگا عبادتوں اور وہ سب کا بات آتی، اس سے پہلے بھی ہم نے جوانی میں عبادت کے تعلق سے لمبی گفتگو کی تھی۔ تو اسلام کو صرف یہ مسجد، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید مسجد میں اسلام ہوتا ہے۔ سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سچا تاجر
قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اب تاجروں کی باری آئی۔ اب جو تجارت کرتے ہیں، ویپار اور بزنس کرتے ہیں، یہ مت سمجھے کوئی کہ صرف نمازیں پڑھنا ہی اسلام ہے اور صرف ٹوپی سر پہ رکھ لینا ہی اسلام ہے۔ مسلمان مسجد میں بھی مسلمان ہوتا ہے، دکان پہ بھی مسلمان ہوتا ہے، گھر پہ بھی مسلمان ہوتا ہے۔ اسلام چھوٹتا نہیں ہے۔ آدمی اگر بیت الخلاء میں جائے تو وہاں پہ بھی مسلمان ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آئے تو اچھی بات کرے اور دکان پہ جا کر باتیں پوری بدل جائے۔ مسجد میں لگے کہ تو پکا مومن ہے اور مشرکوں کے بیچ میں جائے تو لگے کہ یہ پکا کافر ہے یا پکا منافق ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ سچا امانت دار تاجر ان دیگر 7 لوگوں کے ساتھ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث سنیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آدمی تجارت کر کے بھی بہت اجر و ثواب کما سکتا ہے، یہ بھی بہت بڑا ثواب اور بہت قیامت میں آخرت میں تعلق سے فائدہ دلا سکتا ہے، لیکن کب؟ جب اس طرح سے تجارت کی جائے۔ تو کیسا تاجر؟ سچا امانت دار تاجر۔ اب اس کو بھی سمجھنا ہے کہ سچا امانت دار تاجر کس کو کہتے ہیں۔ ہم کبھی بات کرتے ہیں اسلام پر چلو، دین پر چلو اور سچے مسلمان بن جاؤ، تو شاید کچھ تاجروں کو لگتا ہو کہ مولانا لوگ تو ایسی ہی باتیں کرتے لیتے ہیں، بس جبہ لہنگا پہن لو، ٹوپی پہن لو، داڑھی رکھ لو، ان کو کیا پتا یہ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، کیسے گھر چلتا ہے اور کس طرح سے یہ مال کماتے ہیں، مال کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کیا پتا، ان کو تو جب مسجد میں ان کا کام ہے بولتے رہتے ہیں۔ نہیں، ہم جب بولتے ہیں کہ دیندار بنو، شریعت پر چلو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ جمعہ کے دن آؤ تبھی دیندار بنو، جب مسجد میں آؤ تبھی مسلمان بنو۔ نہیں، دیندار بننے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب اسلام قبول کر لیتا ہے، دین اسلام میں آ جاتا ہے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے، پھر ہر جگہ اور ہر لمحہ وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ آپ صرف سمجھو کہ مسجد میں آتا ہے تو مسلمان ہے یا کوئی مدرسے میں جاتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں، وہ تو مسجد اور مدرسے میں تو مسلمان ہوتا ہی ہے، لیکن گھر میں اگر بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تب بھی مسلمان، جب وہ بازار میں بزنس کر رہا ہے، سودا بیچ رہا ہے یا لے رہا ہے تو بھی مسلمان، وہ دوستوں کے ساتھ ہے تب بھی وہ مسلمان رہنا چاہیے۔ یہ مسلمان اور اسلام ایسی چیز ہے کہ کوئی لمحہ اور کوئی سیکنڈ ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں آپ اسلام اور ایمان سے الگ ہو سکو۔ یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ مذہب ہے، اس کا اگر آپ دوسرے الفاظ میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں کہ دین کسے کہتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے مکمل ضابطۂ حیات۔ اس کو ہندی میں اگر کر دوں اور گجراتی میں کر دوں تو اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے سمپورن جیون ویوستھا۔ کیا ہے؟ آدھی ادھوری نہیں، سمپورن جیون ویوستھا، اور ایسی سمپورن ہے، مکمل ہے کہ یہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک کی باتیں سکھاتا ہے۔ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ آپ کو میں صرف اشارہ دے دوں آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے، کبھی ایسا موقع آیا تو وہ گفتگو کروں گا کہ جیسے اس سے کچھ جمعہ پہلے بات ہوئی تھی حقوق کے تعلق سے کہ سب کے حق ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد کا حق،
اب یہاں پہ کئی سارے لوگ ہوں گے جو صاحب اولاد ہیں، جو جن کے گھروں میں اولاد ہے. میں پوچھتا ہوں کیا آپ اولاد کے حقوق کو ادا کرتے ہو؟ اب کوئی نہ نہیں کہے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پڑی کا کھلا دینا اور سال میں 2 4 5 10 مرتبہ کپڑے پہنوا دینا اور اسکول کی فیس بھر دینا یہ حقوق ادا کرنا ہوتا ہے. نہیں، اس کا سب سے پہلا حق کون سا ہوتا ہے؟ اولاد کا سب سے پہلا حق کون سا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جس کے گھر میں اولاد ہے. اب سارے کلین بورڈ ہو جائیں گے. ہم نے وہ سیکھا نہیں نا، تبھی تو یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اولاد کا سب سے پہلا حق، یا آپ تو بات کرتے اس کی پیدائش کے بعد کی، اس کا حق یہ پیٹ میں ہوتا ہے تب سے ہوتا ہے؟ نہیں، اس سے بھی پہلے ہوتا ہے. آپ کہیں گے وہ کب ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. اولاد کا، ہماری اولاد کا جو اللہ نے ہمارے قسمت میں لکھی ہے، ہماری روزی میں لکھی ہے، یہ بھی روزی ہے. ہماری پیٹھ میں جن اولاد کو جنم لینا ہے، جو ہماری پیٹھ میں ہے، ان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس بچے کے لیے یا بچی کے لیے، یعنی ہماری جو پیدا ہونے والا بچہ یا بچی ہے، اس کے لیے ایک بہترین ماں کو ڈھونڈا جائے. یہ سب سے پہلا حق ہے اولاد کا. اب کون ادا کرتا ہے؟ اب کئی لوگ کہیں کہ ہاں ہم نے بہترین ڈھونڈی ہے. بہترین سے مطلب یہ نہیں کہ ہیروئن لگ رہی ہو، فاحشہ و زانیہ لگ رہی ہو، اور بال چھوٹے کر کے گھوم رہی ہو، جس کے پیچھے کئی سارے لوگ. نہیں، بہترین سے مطلب وہ ہے کہ وہ خوف خدا رکھنے والی ہو اور عشق مصطفیٰ والی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی وفادار ہو. وہ بہترین ہے. جو فلاں فلاں ایکٹریس اور فلاں فلاں ہیروئن کی دیوانی ہو اور ہیرو میں وہ مجھے اچھا لگتا ہے نے اس کی آنکھیں، وہ والی نہیں. وہ جو قرآن سے محبت کرنے والی ہو، وہ جو رسول اللہ سے محبت کرنے. اصل بات یہ ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی تو پھر اللہ سے بھی محبت کرنے والی ہوگی، قرآن سے بھی محبت کرنے والی ہوگی، دین اسلام سے بھی محبت کرنے والی ہوگی. اور جو بے ادب اور گستاخ ہو، یا اس کو رسول اللہ سے مطلب ہی نہ ہو، بلکہ کئی ماں باپ جیسے آج کل کہہ دیتے ہیں کہ لڑکا داڑھی والا تھا تو اس کا باپ یہ بڈھا بولتا ہے کہ اسا جی دھی نہ چوئی تھی داڑھی والو چھوکرو آئے نے. میں نے بولا اس میں کس، اپنی بیٹی پہ ڈال دیا کہ وہ نہ بولتی ہے کہ لڑکے کی داڑھی ہے. میں نے بولا سب سے بڑا قصوروار تو ہے جو بوڑھا ہو گیا اور اپنی اولاد کو تو عشق رسول نہیں سکھا پایا. وہ آج یہ کرکٹر اور ہیرو کی دیوانی ہے اور رسول اللہ کی سنت آتی ہے تو وہ نہ بولتی ہے. یہ مسلمان کے گھر میں ایسی لڑکیوں کا کام کیا ہے؟ پھر تو یہ بات دوسری طرف چلی گئی. لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بچہ پیدا ہو وہاں سے لے کر اسلام اس کے حقوق کا انتظام کرتا ہے، یہاں تک کہ انتقال ہو جائے، قبر میں چلا جائے تو قبر میں کیسے لیٹانا. ایک تو وہ کہ بچے کو دودھ کب تک پلانا ہے، ایک وہ مسئلہ ہے. ایک وہ ہے کہ اس کے بعد مرنے کے بعد غسل کیسے ہوگا، کفن کیسے ہوگا، کتنے کپڑے ہوں گے، کیا طریقہ ہوگا، کیسے دفنایا جائے گا. تمام کی تمام چیزیں آ گئی. اور پھر دفن کرنے کے بعد میت کے کتنے حقوق آدمی پر آتے ہیں. ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد پہ کتنے اس کے حق آتے ہیں. وہ تمام کی تمام ڈیٹیل ہمارے پاس ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، اوپر چھلی نہیں. یہ ساری چیزیں جس کو ہر کسی سے گزرنا ہوتا ہے، ہر کوئی اس سے گزرتا ہے. میں یہ وہ باتیں نہیں کر رہا ہوں جو ایک عالم کو جاننا ضروری ہے. یہ میں وہ باتیں نہیں کر رہا، میں وہ ڈیفیکلٹ مسئلے بات نہیں کر رہا. میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ تو علماء کا کام ہے، وہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. نہیں، آپ کو اگر یہ پتا نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں پتا نہیں تو کوئی بات نہیں، باریک مسئلے پتا نہیں، خیر وہ علماء کا کام ہے. لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں وہ تو ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے. جس کے گھر میں اولاد ہیں اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے کیا حقوق ہیں، اور جس کے گھر میں ماں باپ ہیں اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے کیا حقوق ہیں. اور ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس کے حقوق ہوتے ہیں. اسلام یہ ہے. آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام پہ چلو، دین پہ چلو، شریعت کی پابندی کرو، تو ان تمام چیزیں آتی ہیں. آئیے
جہاں سے بات شروع کی تھی وہ پھر اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں کہ سچا امانت دار تاجر کون ہوتا ہے۔ سچا امانت دار تاجر ویسے لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے، جس میں دو لفظ آتے ہیں جو مومن میں پائے جاتے ہیں اور منافق میں اس سے الٹا چیز پائی جاتی ہے۔ ایک ہے سچ، سچا تاجر وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، اسی طرح امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، اور گھٹیا مال کو اعلیٰ کہہ کے نہیں بیچتا ہے۔ تھرڈ کلاس کوالٹی کا مال ہے تو اس کو فرسٹ کلاس نہیں بولتا ہے، تھرڈ کلاس کو فرسٹ کلاس نہیں بولتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب فرسٹ کلاس مال دکھاتا ہے تو پھر اس کو بیچتے ہوئے ساتھ میں سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس کو مکس کر کے بیچ نہیں دیتا ہے۔ سچا وہ ہوتا ہے کہ جو بات ہوتی ہے وہ قائم رہتا ہے، اس کی باتیں اسپشٹ ہوتی ہیں، گول مٹور اور گمانے پھرانے والی باتیں نہیں ہوتی ہے۔ وہ جب بھاؤ دیتا ہے تو وہ کیسے بھاؤ دیتا ہے کہ وہ فرسٹ کے بھی دیتا ہے، سیکنڈ کے بھی دیتا ہے، تھرڈ کے بھی دیتا ہے۔ پھر اگر تم فرسٹ لیتے ہو تو اس میں دوسرا سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کا مکسنگ نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے آئی بات سمجھ میں، گھوٹالے والی باتیں نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو پھر اس میں خیانت بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے پیسوں کی لین دین کے معاملے میں یہ اس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے پچھلے جمعہ کو قرض کے تعلق سے بیان ہوا تھا کہ یہ لوگوں کے پیسے کھا جانے کے تعلق سے، اس کے بارے میں قرآن شریف میں کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ کیا فرماتا ہے نا؟ سورہ بقرہ بلا لیا کسی باپو کو 500 روپے میں، 300 روپے میں، سورہ بقرہ پڑھنی ہے، برکت ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ تمہاری حرام کمائیوں میں زیادتی ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا فرما رہا ہے تجارت کے تعلق سے۔ تجارت بھی اسلام میں آتا ہے، یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائے۔ کیا رسول اللہ نے تجارت نہیں فرمائی؟ اگر میں وہ بیان کروں کہ کون سے انبیاء کرام کے کون سے پیشے تھے اور کیسے کیسے علماء کراموں نے اور اولیاء کرام تجارت کیا کرتے تھے تو آپ سنتے رہ جائیں گے، یہ پورا دن ہمارا نکل جائے گا۔ ان سب کو کرنا چاہیے۔ تجارت کا مطلب صرف پیسے کمانا نہیں ہوتا۔ تو آپ کہیں گے کہ تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ تجارت کا مطلب ہوتا ہے صحیح طریقے سے پیسے کمانا۔ صرف پیسے مل جانا یہ تجارت نہیں ہے۔ وہ تو چور اور ڈاکو لٹیرا بھی کما لیتا ہے، پیسے نہیں کماتا وہ۔ آدمی کہتا ہے آج کہ جیسے ویاج والا کہتا ہے کہ ہم نے بھی تو روک کیا ہے انہیں ترے پیسہ ملنتا نے۔ ویاج والا بھی تو روکتا ہے نا، انویسٹ کرتا ہے، وہ بھی 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کسی کو دیتا ہے، پھر اسی میں سے تو اس کو ویاج ملتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے روکے تو صحیح۔ اسی طرح جو لوگ یہ مکسنگ کرتے ہیں اور گھما پھرا کے یہ ڈنڈیاں مار کر مال کماتے ہیں، پھر جب مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، ابھی بات ہوئی کہ حق بات پیش کی جائے تو قبول کی جائے، لیکن ڈنڈی مار کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان میں مگج ہلا یخو پہ، اور اس میں بھی محنت پڑتی ہے، ہم تو اس کے کماتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جیسے مجھے کسی ایک اور شخص سے میری بات ہو گئی تو اس میں تھا کہ حرام کمائی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرماتا ہے اور سورہ نساء میں بھی یہ آیت مبارکہ اس طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک دوسرے کے مال، آپ کو میں بتاؤں ایک اور بات کہ مسلمان کی جان اور اس کے مال اور اس کی عزت کی ایک عصمت ہوتی ہے۔ عصمت یعنی کہ یہ دوسرے پر حرام ہوتا ہے۔ جیسے ایک مسلمان ہے، اب دوسرے مسلمان کو اگر وہ قتل کرے گا تو یہ کیا ہے؟ وہ جان حرام ہے۔ اسی طرح اس کی عزت بھی حرام ہوتی ہے۔ عزت حرام ہوتی ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے پیچھے سے ایسی گفتگو نہ کی جائے کہ اس کی عزت میں کمی آ جائے، جیسے غیبت کرنا اور کسی پر تہمت لگانا، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو وہ یہ کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کی امپریشن ڈیمیج ہو جاتی ہے۔
تو یہ ہے مسلمان کی عزت خراب کرنا، تو یہ بھی حرام، اللہ یہ منع فرما دیا ہمیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا مال کھانا بھی منع فرمایا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ یعنی اگر میرے پاس 1 روپیہ ہے تو اب یہ میرے سوا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 1 روپیہ کو کوئی کھائے۔ اب اس کی صورت کیا ہے؟ تو وہی آگے فرما دیا کہ اس کی کچھ صورتیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہیں۔ اس میں ایک صورت یہ ہے تجارت، دونوں کی فریقین کی دونوں سائیڈ سے رضامندی کے ساتھ دونوں راضی ہوں اور تجارت ہو اور مال کا لین دین ہو، ایک یہ صورت ہے۔ دوسری ایک صورت ہے ہدیہ، تحفہ، ہبہ، کہ آدمی دوسرے مسلمان کے لیے اس کو مباح کر دے یا اس کو گفٹ کے طور پر دے، جیسے دعوت میں بلاتے ہیں تو اس کی رضامندی پائی جاتی ہے، وہ رضا دیتا ہے تبھی۔ اب اگر اس کی رضا نہیں پائی جاتی اور اب مال کھانا اس کا یہ ہو جائے گا حرام، اور یہ ہے باطل طریقے سے کھانا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے کسی کا قرض لیا اور پھر دبا لیا، اب مجھے بتاؤ یہ کون سی صورت ہے؟ یہ ہے باطل طریقے سے، کیونکہ پیسہ لے کر رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کا استعمال ہی تو کرتا ہے نا۔ وہ کسی کے پیسے ہیں ہمارے پاس ذمہ باقی ہیں، اب ہم نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے جتنے بھی روپے لیے ہم نے کہیں نہ کہیں تو اس کا استعمال کیا ہی ہے یا رکھا ہے، تو وہ جو ہے یہ ہے باطل طریقے سے مال کھانا۔ اسی طرح سے سود بیاج کے طور پر، یہ بھی باطل طریقہ ہوا جو حرام ہے۔ تو ایسی بہت ساری صورتیں ہیں جو ہے مال کھانے کی۔ اب سب میں مال تو مل رہا ہے، میں یہی سمجھا ہوں، مال تو مل رہا ہے، لیکن ہم صرف مال کما لینا اور دماغ بھی کھپانا پڑتا ہے نا۔ کسی کے پیسے کھا جانے کے لیے بھی آدمی کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بعد میں تو لوگ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کس کو کیسا بہانہ دیتے ہیں اور کس کے پیسے کیسے نکلواتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایکسپیرینس چاہیے۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ عقل کا غلط جگہ پہ استعمال کیا اور یہ گناہ میں پڑ گیا۔ تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئی؟ اسی طرح جیسے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مطففین ہے، قرآن پڑھیں آپ۔ اب جب ہم کہتے ہیں قرآن پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں قرآن کو، اور قرآن کو کیسے سمجھنا ہے؟ روزانہ رات کو ہوتا ہی تفسیر، آپ تشریف لیں، آپ بولے وقت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے وقت ہے؟ ورلڈ کپ کے لیے وقت ہوگا نا، وہ سب پتا ہوتا ہے کس کا کب میچ ہے، کب اسکور ہوتا ہے، فلم کون سی آ رہی ہے، کون سی ریلیز ہوئی، پھر لوگوں کو 1 گھنٹے کا ولاگ دیکھ رہتے ہیں، فلاں یوٹیوبر وہاں گیا تھا، وہ دیکھا، یہ سب دیکھ لیتے ہیں، وہ سب کے لیے وقت ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کے ہم کہیں کہ ایک آیت ترجمہ تفسیر پڑھو تو وقت نہیں ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ درس قرآن کو اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ یہ زمانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پھر یہی حال ہوتی ہے، جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ نہ ہمارے پولیٹکس میں کوئی ہمارے پاس کچھ ہے، نہ ایجوکیشن میں ہے، نہ فائنانس میں ہے، کہیں پر پھر کہیں کے نہیں رہے، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹاٹیاں کھینچ چل رہی ہے، کسی کوئی اوپر جا رہا ہے تو اس کو کیسے گرانا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو کیسے پیچھے کھینچنا ہے، بس یہی کام ہے، اور کچھ کرنا ہی نہیں۔ کہ مسلمان ہیں تو پھر چیک تو کریں کہ سچ میں مسلمان ہے کہ صرف راشن کارڈ میں نام لکھا ہوا ہے مسلمان کا، وہ مسلمان جیسا بھی کچھ تو ہونا چاہیے نا، وہ ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی تو چیک کرے کوئی۔ تو سنیں اور سمجھے، 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا برابر چیک کر کے لیتے ہیں، یہ ناپ کر لیتے ہیں پورا، کوئی اس میں کمی نہیں رہنی چاہیے، یوں اوپر کھڑا رہتا ہے، کہیں نقصان نہ جائے۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ لوگوں کو ناپ کے دیتا ہے یا لوگوں کو تول کے دیتا ہے تو اس میں کمی کر دیتا ہے، ان کے لیے خرابی ہے۔ اور آگے فرماتا ہے، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ، کیا یہ لوگوں کو یہ گمان نہیں، یقین نہیں ہے
ان لوگوں کو کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے. کیا ان کو خوف نہیں آ رہا؟ کیا یہ لوگ ایمان نہیں رکھ رہے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا؟ اور ان کی صفت کیا ہے کہ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، 2 پیمانے رکھے ہوتے ہیں. جب جیسے کوئی کپڑے والا ماپ کے دیتا ہے تو کھینچ کھینچ کے یوں کرتا ہے کہ 1 سینٹی میٹر بھی زیادہ نہیں جانا چاہیے، اور جب خود لینے کی باری آئے تو لچک کے لیتا ہے. اسی طرح وزن کرنے میں کیا کرتے ہیں کہ جس میں وہ تول رکھی جاتی ہے اس کے نیچے کچھ لگا دیتے ہیں تو وزنی ہو جاتا ہے، اور رکھتے نہیں ہیں تو یوں ہاتھ مار دیتے ہیں، یا اتنی جلدی ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں کہ گاہک کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے پھر آدمی. وہ اب پھر دوسرا کیا کیا چلتا ہو تو مجھے پتا بھی نہیں. وہ کچھ صورتیں ہیں جو میں نے سنی ہوئی ہیں اور پڑھی ہوئی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ورنہ جس میں بھی یہ ہوگا کہ آپ کسی کو 1 کلو گرام یا 1 میٹر بیچیں یا 1 لیٹر بیچیں، اور اس میں سے 2-5 گرام یا 2-5 سینٹی میٹر یا 2-5 ملی میٹر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، گھٹانے کی ہے، اور اس کے آپ طرح طرح کے طریقہ اپناتے ہیں، وہ تمام کے تمام ناجائز و حرام ہے. یہ حرام کمائی ہو جائے گی. یہ اسی طرح سے پیسے لے کر واپس نہ کرنا، وقت پہ نہ کرنا دینا، ٹال مٹول کرنا، مال کی مکسنگ کر دینا، اعلیٰ کہہ کے گھٹیا بیچ دینا، فرسٹ کلاس کہہ کے تھرڈ کلاس بیچ دینا، یہ تمام کے تمام حرام صورتیں ہیں، ناجائز صورتیں ہیں. اسی طرح امانت میں خیانت کرنا. کسی نے کہا یہ روپے سنبھالو، واپس جب مجھے چاہیے گے تو میں آپ سے لے لوں گا. ہاں کائیں واندو نے گھمے تیرے ادھی راترے فون کر جو نے، بس اب پھر دیکھو کب دیتا ہے وہ. اب آ گئے، اب تھا کر لے جو. حرام، باطل طریقے سے مال کمانا. اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا، سعد اپنی غذا کو پاک کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اور مستجاب الدعوات یعنی جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو. اور فرمایا کہ آدمی 1 لقمہ حرام کا کھاتا ہے، یہاں پہ تو بلڈنگ کی بلڈنگیں بن جاتی ہیں، پراپرٹیاں کے پراپرٹیاں بن جاتی ہیں، اور حدیث میں جو آیا وہ 1 لقمے کا آیا ہے. آدمی 1 لقمہ حرام کا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا. 40 دن 1 لقمے کے بدلے میں. اور پھر آگے فرمایا کہ جس کا گوشت حرام مال سے پلا بڑا، ایک تو گوشت وہ جو ہم کھاتے ہیں، اور ایک ہوگا ہمارے بچوں کو کھلاتے ہیں ہم، اگر اس میں حرام ہے، جس کا گوشت حرام مال سے پلا بڑا، وہ پھر جہنم میں جلنے کے ہی لائق رہے. یہاں پہ بنگلہ بن جانا، گاڑی واڑی آ جانا اور مست اچھے اچھے کپڑے پہن کر وہ گھومنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یہ پھر جسم بنائی گو پھر جہنم کے لیے ہے، پھر اس کو تو جلنا ہی ہے جہنم میں. اور پھر حرام جو لوگ کھاتے ہیں پھر کوئی سکھ نہیں ہوتا. آدمی کو پیسہ الگ چیز ہے اور سکھ و شانتی الگ چیز ہے. ان باتوں کو اگر آپ نہیں سمجھتے تو سمجھ لینا چاہیے. پیسے سے آدمی یہ سب اشیاء، نرم نرم بستر تو آپ خرید سکتے ہو، گھروں میں ایسیاں تو لگا سکتے ہو، سینٹرل ایسی بھی لگا سکتے ہو پیسوں سے، اور نیند کی گولیاں بھی خرید سکتے ہو، لیکن آرام آپ نہیں خرید سکتے. ابھی تک کوئی دینے والا نہیں ہے آرام. آرام کس سے ملتا ہے؟ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر میں ہے. وہ چین آپ کو نہیں مل سکتا. تو آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ ایک تو وہ فضیلت کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. ایک وہ فضیلت کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا. اور ایک طرف یہ چوائس از یورس،
آپ کی چوائس ہے. اور رہی بات یہ کہ جیسے لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ وہ کھوٹو نہ کر جائے نا وہ پیسہ بھیگا ج نہ تھی. یہ ہے ایمان اور کی کمزوری. اللہ پر اس کو بھروسہ ہی نہیں, کیونکہ جس کو جتنا مال ملتا ہے, امیر ہو یا غریب ہو, جاب کرتا ہو یا بزنس کرتا ہو یا جو بھی کرتا ہو, جس کو مال ہی نہیں, اولاد, عزت اور جو کچھ بھی ملتا ہے وہی ملتا ہے جو روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے. اب آپ کو مجھے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم حلال طریقے سے لیتے ہیں یا حرام سے لیتے ہیں. کیوں کہ جو چیز اللہ نے ہمارے قسمت میں لکھ دی, اگر ہم حلال طریقہ استعمال کریں گے تو کسی کے باپ کی طاقت نہیں کہ وہ چھین لے, اللہ پہنچا کے رہے گا. کیونکہ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر کہے کہ مجھے روزی نہیں چاہیے, مجھے روزی نہیں چاہیے, کیا کہے بندہ؟ یہاں پہ تو مانگ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر بندہ کہے کہ مجھے روزی نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, اللہ فرماتا ہے میں جب تک اس کی قسمت میں اور اس کی تقدیر میں جتنا لکھا ہے اس کی تقدیر کا آخری لقمہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اتار دوں گا, تب تک اسے موت نہیں دوں گا. اب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت ہے؟ وہ روزی دینے والا, تقدیر لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ جتنا لکھا ہے قسمت میں اس کی, اگر وہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے, پھر وہ دریا میں کود جائے کہ جنگل میں بھاگ جائے, جب تک اس کی حلق کے نیچے اس کی زندگی کا آخری لقمہ نہیں اتار دوں گا جتنا میں نے لکھا ہے, اس کو موت ہی نہیں دوں گا. اب بتائیں عقل مند آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ حرام کا استعمال کبھی کرنا چاہیے؟ حرام میں پھر یہ ساری مصیبتیں, گناہ اور عذاب اور وہ سب چیزیں. اور حلال ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا, لیکن ساتھ میں برکتیں بھی ہوں گی, برکتیں بھی ہوں گی اور ساری چیزیں ہوں گی. پھر دل میں بھی سکون اور شانتی ہوگی. اور جیسے ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں, ہمارے بچے مانتے نہیں ہیں, پتہ نہیں خبر نہیں کونا جو تھی ہم بولتے ہیں, اس کا باپ بولتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے تربیت میں کمی ہے, یا خون میں تمہارے باپ کا خون جیسا ہوتا ہے, وہ بیٹا تو باپ کا سیر ہوتا ہے نا, وہ راز ہوتا ہے. کبھی کبھی باپ باہر سے اچھا ہو جاتا ہے, اندر میں جو برائیاں ہوتی ہیں وہ بیٹوں میں نظر آ جاتی ہیں. آپ کو نہیں پتا, یہ سب بہت یہ حقیقتی بات ہے. ہمارے اعتبار سے بھی صحیح ہے, اور سائیکولوجی اور ڈی این اے کے اعتبار سے بھی یہ بات صحیح ہے, سائنٹیفک اعتبار سے بھی صحیح ہے, اور ہمارے نظریے سے بھی صحیح ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس کو جب حرام کھلایا جاتا ہے وہ اولاد کبھی ماں باپ کی فرما بردار ہو ہی نہیں سکتی. یہ اولاد کبھی آپ کو چین اور سکون دے گی نہیں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آپ اپنے بچوں کو حرام کھلاؤ گے تو کبھی وہ آپ کو سکھ شانتی چین دے گی ہی نہیں. آپ کی عمر جیسی بڑھے گی, آپ کا بڑھاپا بڑھے گا, آپ کی کمزوری بڑھے گی, آپ کی بیماری بڑھے گی, آپ کی پریشانی بڑھے گی, اور ان کا ستانا بھی بڑھ جائے گا, کیونکہ آپ نے کھلایا ہی وہی ہے. اب ببول بویا ہے, کانٹے بوئے ہیں, تو آم تھوڑی ملنے والے ہیں آپ کو. تو اس باتوں کا آپ خیال رکھیں. لیکن حلال کھلایا ہے تو کیونکہ جیسے پیٹ میں جاتا ہے نا, آدمی کو خیال اور وچار بھی ایسے ہی آتے ہیں. آپ آدمی کے پیٹ میں 5 روپے کا خراب جاتا ہے نا, تو پھر وہ 10 روپے کا خراب وچار آتا ہے کہ 5 میں سے 10 غلط کیسے کیا جائے. تو ان اپنی کمائیوں کو پاکیزہ کریں, اس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. دعائیں قبول ہونے کا بہترین ذریعہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی کمائی پاکیزہ ہو, اور دوسرا بھی کچھ ہے. اسی لیے یہ بھی آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ خود بھی پاکیزہ کمائی کریں. اور میں ممبر سے اعلان ہی آپ کو کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے, اللہ کا شکر ہے میرا رزاق, میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے, اللہ کا فضل و احسان ہے. اور دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ ہمیں کھلاتے ہیں تو پھر حلال کھلاؤ. آپ لوگ کیا کرتے ہو, خود حرام, یعنی جو لوگ حرام کھاتے ہیں یا کماتے ہیں وہ خود بھی حرام کھاتے ہیں, پھر یہ باپو اور مولانا کو بھی حرام کھلا دیتے ہیں. اب پھر خود پھنستے ہیں, دعا کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں جس کو پہلے ہی حرام کھلا کے اس کا دعا کا بھی دروازہ بند کروا دیا ہے. اب پھر کہتے ہیں باپو میں کچھ رہا نہیں ہے. میں نے بولا تم نے رہنے بھی نہیں دیا کچھ. اب آئی بات سمجھ میں؟
تو خیر ان باتوں کا خیال رکھیں، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے کہ آپ دعوتیں دیں اور یہ سب کھلائیں، وہ اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں، لیکن اگر دیتے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال کریں۔ اور اگر آپ کی کمائی میں خرابی ہے اور آپ کو بہت شوق ہے کہ نہیں ہمیں دعوت دینی ہی دینی ہے تو آپ دیں، لیکن الگ سے محنت کر کے الگ سے حلال پیسے کمائیں اور پھر کھلائیں۔ کم سے کم خود بچنا نہیں چاہتے تو ہمیں تو مت پھنساؤ، ہمیں تو برباد مت کرو، یہ ہمارے پیٹ میں غلط چلا جائے گا تو پھر آپ کو بھی پریشانی ہو جائے گی، پھر نمازیں 40 دن کی قبول نہیں ہوگی۔ اب جس امام کی نماز قبول نہ ہوتی ہو تمہاری پھر کیا ہوگا؟ پھر آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے میرا پرہیز رہتا ہے، میں اکثر جگہوں پہ جاتا ہی نہیں ہوں، بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم بچے رہے تو آپ بھی پھر بچ جاؤ گے، اور اگر ہم ہی پھسل گئے تو پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ملے گا پھر، اور ایسی بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ قرض کے حوالے سے تو میں آپ لوگوں سے کہہ دیتا ہوں، اور جو آپ جہاں تک آپ میری بات کو آگے پہنچا دے وہ یہ ہے کہ عام طور پر تو میں پیسوں کا یہ جو ویوہار کیش سے ہی کرتا ہوں، روکڑے سے نقد کا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے کوئی بھی روپیہ اگر مجھ سے مانگ رہا، 1 روپیہ بھی، صرف 1 روپیہ بھی اگر وہ مجھ سے کسی بھی طرح سے اگر میرا باقی بولتا ہے تو وہ ضرور مجھ سے لے لے۔ وہ ممکن ہے میرے ذہن سے نکل گیا ہو، میں بھول گیا ہوں، کوئی بھی غلطی آدمی سے ہو جاتی ہے بھول، تو اگر 1 روپیہ بھی ہے تو آپ ضرور مجھ سے لے لیں۔ آپ نہیں مانگ سکتے تو کسی سے منگوا لیں، آپ کسی سے منگوا لیں کہ بھائی اس طرح کا ہمارا حساب باقی ہے، تو ضرور مجھ سے ویسے میں کوشش تو کرتا ہوں اور باقی رکھتا ہی نہیں ہوں، لیکن اگر ہوتا ہے تو میں دے بھی دیتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے انسان سے تو آپ لے لیں۔ تو ایک تو یہ خود لے لے یا کسی سے نکلوا لے، پہنچا دے اپنی بات کو، یا پھر تیسری صورت ہے کہ پھر معاف کر دے، معاف کر دیں کہ بھائی جو معاف کر دیں تو آپ بھی بچ جائیں گے، میں بھی بچ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ رہتا نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں ہر وقت رہنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور 11ویں شریف کا جو بیان ہوگا انشاءاللہ جامع مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً مختصر سا بیان ہوگا، جس میں غوث پاک تو بہت کرتے ہیں ہم وہ بھی دیکھیں کہ آپ کا تقوی کیسا تھا اور آپ کا وعظ کیسا تھا، اور آپ کا رتبہ اور آپ کی شان کیسی تھی، اور آپ کے یہ حلال کمائی کے بارے میں اور ان کے بارے میں کیا کیا واقعات اور کیسی آپ کی وہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔